نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم خواتین و حضرات، اللہ جل مجدہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ زندگی میں پھر ماہ رمضان المبارک کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرہ ہوں. ہمارا موضوع سلسلہ وار درس اور خطاب کا موضوع جمعۃ المبارک پر جو چل رہا ہے، اتفاق سے اس کی مناسبت بھی ماہ رمضان المبارک کے احوال کے ساتھ ہے. احوال سے میری مراد یہ ہے کہ اس پاک مہینے میں ہمیں کن امور کی طرف توجہ زیادہ کرنی چاہیے، تو موضوع بھی اسی امر کی طرف متوجہ کرتا ہے. اور وہ موضوع آپ کو یاد ہوگا، وہ ہے کہ ہم نے جنت کیسے کھوئی اور اسے کیسے پائیں گے. اس پر آیت نمبر 35 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 کے حوالے سے اس کے بعض پہلوؤں پر گفتگو ہو چکی تھی. آج ہم اپنی گفتگو یہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے پھر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس مقام سے جہاں وہ رہائش پذیر تھے، یعنی جنت، مقام راحت، مقام سکون، مقام اطمینان، اس سے پھسلا دیا. پھر وہ مقام راحت اور چین اور سکون اور اطمینان کا جہاں وہ مقیم تھے وہاں سے نکلوا دیا اور انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے نیچے چلے جانے کا، یعنی زمین پر اتر جانے کا حکم ہوا. اور ساتھ ارشاد فرمایا گیا کہ اب زمین پر شیطان اور اس کا قبیلہ بھی ہوگا، انسان بھی ہوں گے، اور تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، آپس میں تمہاری دشمنیاں ہوں گی، عداوتیں ہوں گی. ایک مستقل آزمائش کا نظام زمین پر تمہیں دکھائی دے گا اور تمہیں اس آزمائش کے نظام سے گزرنا ہوگا، اور ایک مقرر مدت تک تمہیں دنیا میں رہنا ہے. وہی تمہارے لیے قرار گاہ ہے، ٹھکانہ ہے، اور وہیں سے تم نے ایک معین مدت تک نفع اٹھانا ہے. متاع مستقر، زندگی کی ضروریات کے لیے نفع حاصل کرنا ہے. اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ نے گریہ وزاری کی اور اپنے رب سے توبہ کے لیے کچھ کلمات سیکھ لیے. ان 3 آیتوں کا میں محض مفہوماً ترجمہ اور مطلب اختصار سے عرض کر کے پھر اس مضمون کو بیان کرنا چاہتا ہوں سورہ اعراف کی روشنی میں، چونکہ 8ویں پارے
سورہ آراف میں اس مضمون پر تفصیل سے گفتگو ہوئی. یہ ساری بات اس میں موجود ہے مگر اس میں تفصیلات ہیں. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، اللہ کے حضور توبہ کی، اللہ جل مجدہ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور بڑا مہربان ہے. پھر ارشاد ہوا کہ تم سب زمین میں اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، یعنی آسمانی کتابیں آئیں گی، وحی آئے گی، ہدایت آئے گی، ضابطہ حیات کی تعلیم آئے گی، پس تم میں سے جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، جنت سے نکل آنے کے بعد، زمین پہ اتر جانے کے بعد، اب پھر میں تمہاری طرف ہدایت بھیجوں گا، وہی بھیجوں گا، رہنمائی بھیجوں گا. تم میں سے جو کوئی اب میری اس عطا کردہ ہدایت کی پیروی کرے گا اور اس راہ پر چلے گا اور اپنی زندگی کو میری ہدایت کے مطابق ڈھال لے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو اسے پھر خوف کی زندگی سے نکال لوں گا، اسے پھر غم و حزن کی زندگی سے نکال لوں گا. اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی رنج و ملال ہوگا، یعنی پلٹ کر پھر جنت کی طرف اسے راستہ مل جائے گا. اب جن چیزوں کا اس مقام پر ذکر ہے ان میں سے ایک ہے اعتراف خطا. کیا؟ دوسری چیز ہے ندامت، شرمندگی. تیسری چیز ہے گریہ و زاری. چوتھی ہے ترک خطا، اس خطا اور گناہ کو چھوڑ دینا. پانچویں ہے طلب معافی اور چھٹی ہے اتباع ہدایت. تو سب سے پہلے اعتراف خطا، پھر ندامت، یعنی جو خطا ہو گئی لازم ہے. اب یہ راستہ عرض کر رہا ہوں کہ جنت تو کھو چکی ہم سے، اب اس کارگاہ حیات میں ہم آزمائشوں کے دائرے میں گزار رہے ہیں، اپنی زندگی آزمائشوں کے دائرے میں گزار رہے ہیں. ہماری منزل، ہمارا مقصود پھر عالم آخرت ہے. اور ناداں ہیں وہ لوگ اور کوتاہ بھی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا اور زندگی کو اپنی منزل سمجھ لیا ہے. یہ منزل نہیں ہے، ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے. ہمارا ٹھکانہ اصل میں تو وہ مقام تھا جہاں سے ہم اتارے گئے، اور یہ ایک خاص عرصہ مستقر ومتاع الی حین، ایک معینہ مدت آزمائشوں کے ماحول میں گزارنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. اور جہاں یہاں آزمائشیں دے دی گئی دنیا کی، وہاں ان آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ گزر جانے کی ہدایت بھی عطا کر دی. مگر ایک معینہ مدت گزار کے ہمیں پھر اپنی منزل کی طرف جانا ہے. وہ منزل ہمارا وہ وطن ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، جس وطن سے ہم جدا کیے گئے، اور جس وطن کی جدائی پر اہل طاعت، اہل محبت اور اہل درد کی روحیں روتی اور چیختی رہتی ہیں کہ ہم وطن سے جدا کر دیے گئے. وطن سے جدا ہونے کے بعد ہمیں اس دنیا میں ایک مقرر اور معین مدت کے لیے بھیجا گیا. اس میں ہمیں مستقر دیا گیا تاکہ ہم نے چونکہ یہاں ٹھہرنا ہے سو ہمارا ٹھکانہ بنے، اس میں رہائش گاہیں ہوں، زندگی کے بسر اوقات کا نظام ہو. ومتاع، اور چونکہ ہم نے 40، 50، 60، 70، 80، 90 برس
اس دنیا میں گزارنے ہیں تو صرف اتنے عرصہ حیات کے لیے ہمیں کاروبار دیا گیا. لقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیہا معائش. ہم نے تمہیں زمین میں ایک مقرر مدت کے لیے تمکن دیا ہے، ٹھہرنا عطا کیا ہے، اور تمہارے رہنے سہنے، کھانے پینے اور گزر اوقات کے لیے اس میں سامان معیشت رکھا ہے. کسی کو کاروبار دے دیا، کسی کو تجارت دے دی، کسی کو زمین سے زراعت دے دی، کسی کو ملازمت دے دی، کسی کو حضر میں، کسی کو سفر میں، کسی کو یہاں، کسی کو وہاں. الغرض نظام معیشت اور نظام معاشرت کے ذرائع پیدا فرما دیے. مگر یاد رکھ لیں کہ یہ سارا کاروبار حیات، یہ معیشت کمانے کے سارے ذرائع، یہ ملازمتیں، یہ تجارتیں، یہ صنعتیں، یہ کاروبار، یہ معاش، یہ رہائش گاہیں، یہ سفر، یہ حضر، یہ سارا کچھ اس معین مدت کی زندگی کا سامان تو ہے، مگر یہ سارا کچھ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہمارا مقصود ہے، نہ ہمارا مطلوب ہے، اور نہ یہ سارا کچھ ہمارا ہے. یہ یہیں کا پیدا کردہ ہے اور یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور ہم اسے چھوڑ کے آگے چلے جائیں گے. انسان کی چیز تو وہ ہوتی ہے جو شروع سے ساتھ ہو اور ہمیشہ ساتھ رہے. یہ تو اس دنیا کی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ہم نے نفع اٹھانے کے ذرائع پیدا کر دیے اور رہنے سہنے کے ذرائع مستقر اور ٹھکانے دے دیے. مگر ناداں انسان یہاں آ کر ان ٹھکانوں کو اپنا مستقل آشیانہ سمجھ بیٹھا، ان ٹھکانوں کو اپنی منزل مقصود سمجھ بیٹھا، اور ان ذرائع معیشت اور سامان معیشت کو اس نے اپنی منزل حیات سمجھ لیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایک معین مدت کے لیے دیا ہے، کہیں ان میں گم ہو کر نہ رہ جانا، بھٹک نہ جانا، بھٹک نہ جانا. اس لیے کہ اس تصور سے ہی بھٹکنے کا آغاز ہوگا. اگر اس زندگی کو دائمی زندگی جانا تو اسے دائمی زندگی سمجھنے سے ہی تمہارے بھٹکنے اور پھسل جانے کا آغاز ہوگا. حالانکہ یہ زندگی دائمی نہیں، دائمی زندگی وہ تھی جہاں سے ہماری زندگی کا آغاز ہوا، وہ دائمی منزل تھی اور ہمیں جانا بھی ہے وہیں. دائمی زندگی وہ تھی، مگر بھٹکنے کا آغاز، بہکنے کا آغاز اور پھسلنے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اسی تصور خلود سے ہوا. ہمیشہ رہنے کے تصور سے غلطی ہو گئی. نکتہ یہ سمجھنے والا، یہ زندگی جسے ہم ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، یہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے ہی نہیں. یہ تو الہی ایک معین مدت کے لیے ہے. وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی تھی، اور اب ہم پلٹ کر جب جائیں گے تو پلٹ کر جانے کے بعد اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. اب پلٹ کر جائیں گے، اب جنتیں نصیب ہوں گی، بہشتیں نصیب ہوں گی، عالم آخرت کی نعمتیں نصیب ہوں گی، اور بارگاہ رب العزت کی قربتیں نصیب ہوں گی، اور جتنے انعامات سے ہم نوازے جائیں گے. خالدین فیہا، اب خلود ہوگا، اب اس میں ہمیشہ رہنا نصیب ہوگا. وہاں سے پلٹ کر واپس کوئی نہیں آئے گا. مگر جو نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری زندگی کا آغاز اسی دائمی زندگی سے ہوا، مگر وہ ایک آزمائش تھی. وہ بھی ایک آزمائش تھی. کیوں کہ ساتھ فرما دیا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. اگر کوئی پابندی نہ لگائی جاتی تو زندگی آزمائش نہ ہوتی. نکتہ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ کسی پابندی ہی سے آزمائش بنتی اور پابندی کے اٹھ جانے سے آزمائش ختم ہو جاتی. یہاں رہو،
یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ یہاں رہیں، سکون سے رہیں، جو چاہیں کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ اور بفراغت کھاؤ، کوئی پابندی نہیں، تو پھر جنت کا قیام آزمائش نہ ہوتا۔ اس پرسکون زندگی کو آزمائش کس شرط نے بنا دیا؟ آزمائش اس شرط نے بنا دیا جب فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، ساری نعمتوں کو استعمال میں لانا مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر اس درخت کے قریب چلے گئے تو حد سے گزر جاؤ۔ یہ جو حد سے گزر جانے کا ذکر فرما دیا اور ایک معین درخت کے قریب جانے سے منع فرما دیا، اس شرط نے، اس پابندی نے، اس منع نے اور حد سے گزر جانے کے امکان کے تصور نے اس زندگی کو آزمائش میں بدل دیا۔ دوستو اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس زندگی میں تو ایک منع تھی، صرف ایک درخت تھا جس کے قریب جانے سے روکا تھا، اگر اس درخت کے قریب چلے گئے تو حد سے گزر جاؤ گے، مگر اس زندگی میں تو لاکھ درخت ہیں جن کے قریب جانے سے روکا گیا ہے، اس زندگی میں تو ہزاروں مناہی ہیں، ہوس کی ہزار قسمیں ہیں، حرص کی ہزار قسمیں ہیں، لالچ اور آز کی ہزار قسمیں ہیں، اس زندگی میں تو بہکاووں کی، حرص کی، لالچ کی، تکبر کی، دولت کا حرص، جاہ و منصب کا حرص، امارت و وزارت کا حرص، نفس پرستی کا حرص، دنیا پرستی کا حرص، پھر اولاد کی محبت میں کئی حرص، پھر بیوی کی محبت میں کئی حرص، مال و دولت میں کئی حرص، کاروبار کے حرص، تجارتوں کے حرص، رہائش گاہوں کے حرص، دنیا میں طویل زندگی کے حرص، بڑا ہونے کے حرص، دشمنیوں کے حرص، عداوتوں کے حرص، دوستیوں کے حرص، یہاں تو کروڑ حرص ہیں، اور حرص گاہ ہمیں بھیج دیا گیا ہے ہدایت دے کر۔ یہ تو ساری آزمائشیں ہیں، یہ تو ساری آزمائشیں ہیں، تو یہاں تو آزمائش ہی آزمائش۔ حاضرین محترم، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بہکاوے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آغاز یہاں سے ہوا، سورہ آراف کی آیت نمبر 20 میں ہے کہ ساری نعمتوں سے دل بہل رہا تھا، رہا تو سکون سے دن گزر رہے تھے، اللہ کی قربتیں تھیں، آخرت کی نعمتیں تھیں، اور شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے وہ چونکہ دھتکار دیا گیا تھا بارگاہ ایزدی سے، کیوں کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس نے تکبر کیا تھا، اس نے تکبر کیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔